سمجھتی کیسے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذہانت اور دماغ کے لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے دو حصے کیے ہیں. یہ میری تقسیم نہیں ہے، حکومت کی تقسیم نہیں ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. مختلف لحاظ سے مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں تو آپ سوال پوچھیں گے کہ کس حساب سے دو قسمیں؟ بھائی جنس کے حساب سے دو قسمیں، مرد اور عورت. لیکن کیا ہر لحاظ سے دو قسمیں؟ نہیں بھائی. قوموں کے لحاظ سے تو لاکھوں قسمیں، زبانوں کے لحاظ سے کیا خیال ہے؟ لاکھوں قسمیں، رنگ کے لحاظ سے ہزاروں قسم، درجنوں قسمیں، ہزاروں نہ بھی ہوں. مذہب کے لحاظ سے سینکڑوں قسمیں، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں. فرقوں کے لحاظ سے اور زیادہ قسمیں. خود ایک الفلاحی، اب مسجد ہی میں آپ فرقوں کی قسمیں دیکھ لیں، بہت زیادہ ہیں. تو دولت کے لحاظ سے بڑی بڑی تین قسمیں، درمیانے طبقے، غریب طبقہ، متوسط طبقہ، پھر دولت مندوں کی آگے بڑی قسمیں. ہم جس کو دولت مند سمجھتے ہیں، کچھ دولت مند ان کو غریب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قسمیں ہی قسمیں ہیں انسانوں کی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کھوپڑی کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے. نمبر دو، نالج کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. علم کے لحاظ سے بھی انسانوں کی دو قسمیں ہیں اور کھوپڑی کے اعتبار سے بھی انسانوں کی بولو دو قسمیں. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، کھوپڑی بولو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے پاس کھوپڑی تو بہت شاندار اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے لیکن نالج نہیں ہوتی، لہذا ان کی کھوپڑی کو صحیح گائیڈنس ہی نہیں ملتی تو وہ ذہانت میں ہی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ذہین آدمی زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے اگر اس کے پاس نالج صحیح نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیڑا غرق کرنے کا اوتھینٹک طریقہ کیا ہے، مؤثر طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں نا، نادان دوست یہ عقل مند دشمن سے بھی بدتر ہے. کیونکہ دشمن تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ ہوشیار رہو گے. جو دوست جو بے وقوف ہو وہ دوستی میں نقصان پہنچاتا ہے. جب دوستی میں پہنچاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پہنچاتا ہے، وہ اس کا مقصد آپ کی بھلائی ہوتی ہے تو وہ آپ کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر کو علاج نہیں آتا اور اس کے پاس انجیکشن ہے. اس ڈاکٹر کے پاس نالج کی کمی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ انجیکشن ان لوگوں کو نہیں لگایا جاتا جن کا لیور کمزور ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، جن کا جگر کمزور ہے. اب آپ پیشنٹ بن کے اس کے پاس گئے، آپ کو پتا ہے کہ میرے جگر کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ انجیکشن ٹھیک ہے لیکن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن میرے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس نالج تم سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن اسپیسیفک اس انجیکشن کی بارے میں پوری ریسرچ نہیں کر سکا وہ. اب وہ انجیکشن اتنا زبردست ہے کہ اس میں بیماری کا یقینی علاج ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی باتیں مانے گا نہیں، وہ آپ کو رسی سے باندھ کے انجیکشن ٹھوکے گا آپ کے، اور طبیعت سے آپ کو ٹھوک دے گا وہ. اس کے بعد آپ دوبارہ انجیکشن ٹھکوانے کے قابل نہیں رہیں گے. دشمن ہوتا کہتا جا مر بھائی، میرا تیرا کیا لینا دینا. دشمن تو یہ کام کرتا نا. دشمن ہوتا کہتا بھائی جا، تو نے مرنا، وہ تو اس کا تو خیال ہے کہ بچے گا اس سے، کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے، لیکن اس کی نالج کیا ہے؟ پوری نالج نہیں ہے اس کے پاس. تو ہمیں دو باتیں پتہ چلیں. انسان کی فضیلت، ایک دماغ اس کے پاس صحیح ہونا چاہیے، نمبر دو نالج اس کے پاس مستند ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں جذباتی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. یہ دونوں چیزیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟
جذباتی